بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بچپن کے وہ آثار ہی نہ تھے جو عام لڑکیوں میں ہوا کرتے ہیں۔ سلمہ سے کہا گیا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصول تہذیب سکھائے۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں مجسمہ عصمت و طہارت کو اخلاق و عادات کی کیا تعلیم دے سکتی ہوں، میں تو خود اس کمسن بچی سے تعلیم اصول حاصل کیا کرتی ہوں۔ کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا سارا بچپن عبادت و خدمت والدین میں گزرا۔ ایک مرتبہ ان حضرت صحن کعبہ میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ ابو جہل جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماموں تھا، اس کی نظر آپ پر پڑی تو اس نے حالت سجدہ میں اونٹ کی اوجری گوبر بری پشت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رکھ دی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی تو آپ دوڑی ہوئی آئیں اور پشت رسالت سے اوجری ہٹا دی اور پشت مبارکہ کو پانی سے دھویا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی ایک دن یہ دشمن بھی مغلوب ہوں گے اور خدا میرے دین کو انتہائی بلندی عطا کرے گا۔ تاریخ میں یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کی شادی میں جانے کے لیے تیار ہوئیں اور کپڑے پہننے لگی تو پتہ چلا کہ جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کپڑے نہیں ہیں۔ ماں اسی تردد میں تھی کہ بیٹی کو احساس ہو گیا۔ عرض کیا، مادر گرامی میں پرانے ہی کپڑوں میں چلوں گی، کیونکہ بابا جان فرماتے ہیں کہ مسلمان لڑکیوں کا بہترین زیور حیات تقویٰ ہے اور بہترین آرائش شرم و حیا ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا بچپن فکر و فاقہ اور تنگی و مصائب میں گزرا۔ مدارج نبوہ میں ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدہ کو جبکہ وہ کم سن تھی اکثر اپنی آغوش میں بٹھا لیا کرتے تھے اور ان کے لبوں کو بوسہ دیتے تھے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بوسے دیتے ہیں، اور جب میں معراج پر گیا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ایک سیب جنت دیا تھا، میں نے وہ کھایا تھا اور اسی سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقطہ وجود قائم ہوا تھا۔ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5 سال ماں کی آغوش میں تربیت نصیب ہوئی۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علالت سے جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے حد رنج ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تیمار داری میں شب و روز لگی رہتی تھی اور ان کے چہرے پر نظر جمائے ان کو دیکھا کرتی تھی۔ ماں کا چہرہ بحال دیکھا تو خوش ہو گئی، ماں کی شکل پس مردہ دیکھی تو رنجیدہ ہو گئی۔ یہی طرز عمل رہا کہ ایک دن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بیٹی نے پوچھا، اماں جان آج آپ کے رونے کا انداز کچھ نرالا ہے۔ فرمایا، بیٹی میں تجھ سے رخصت ہو رہی ہوں، افسوس تجھے دلہن بننے نہ دیکھ سکی۔ ماں بیٹی میں المنا گفتگو جاری تھی کہ ماتھے پر موت کا پسینہ آ گیا اور حضرت خدیجہ 10 رمضان 10 باس کو انتقال فرما گئی۔ موت کے وقت آپ کی عمر 65 سال تھی۔ آپ کو مقبرہ ہجون میں دفن کیا گیا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال سے حضرت فاطمہ الزہرا کو بہت رنج پہنچا اور آپ سے زیادہ سرور کائنات کو صدمہ ہوا۔ اسی صحیح بخاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 419 میں ہے کہ ان حضرت جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں گو صفن ذبح کر کے ان کی سہیلیوں کے پاس بھیجا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس بڑھی عورت کو جس کے منہ میں دانت بھی نہ تھے، اب کب تک اس کو یاد کرتے رہیں گے؟ یہ سن کر ان حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضبناک ہو گئے اور فرمایا کہ اس سے بہتر مجھے کوئی عورت نصیب نہیں ہوئی، اور اس وقت ایمان لائی تھی جبکہ سب کافر تھے، اور اس وقت میری تصدیق کی جب سب جھٹلاتے تھے، اور اس وقت میرے لیے مال صرف کیا جب لوگ مجھے محروم رکھنا چاہتے تھے۔ حیات القلوب میں ہے کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 3 دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا۔ پیغمبر اسلام نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے وقت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبان دے دی تھی اور بعد میں فرمایا تھا کہ میری بیٹی کا کفو خانہ زادے خدا کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرضی دریافت فرمائی. وہ چپ رہی. یہ ایک طرح کا اظہار رضامندی تھا. بعض علماء نے لکھا ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے خدا نے فرمایا ہے کہ اپنے لخت جگر کا عقد تم سے کروں، کہ تمہیں منظور ہے؟ عرض کی جی ہاں. اس کے بعد شادی ہو گئی. علامہ مجلسی لکھتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 500 درہم میں اپنی زرع عثمان غنی کے ہاتھوں میں فروخت کی اور اسی کو مہر قرار دے کر باتاریخ 1 ذی الحج 2 ہجری حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عقد کیا. مذکور رقم آج کل کے لحاظ سے 160 روپے ہوتی ہے، جو ہمارے نزدیک شرعی مہر ہے. نکاح کے تھوڑے عرصے بعد 24 ذی الحج کو حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی. سرور کائنات نے اپنی اکلوتی اور چہیتی بیٹی کو جو جہیز دیا اس کی تفصیل یہ ہے: 1 قمیص قیمتی 7 درہم، 1 مکنا، 1 سیاہ کمبل، 1 بستر کھجور کے پتوں کا بنا ہوا، 2 موٹے ٹاٹ، چمڑے کے 4 تکیے، آٹا پیسنے کی چکی، کپڑا دھونے کی لگن، 1 مشق لکڑی کا بادیا، کھجور کے پتوں کا بنا ہوا 1 برتن، 2 مٹی کے آب خورے، 1 مٹی کی سوراخی، چمڑے کا فرش، 1 سفید چادر، 1 لوٹا. یہ ظاہر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ درجے کا جہیز دے سکتے. کھانے پینے کے بعد جلوس روانہ ہوا. اشخب نامی ناکا پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھی. سلمان ساربان تھے. ازواج رسول ناکا کے آگے آگے تھے. بنی خاشم ننگی تلواریں لیے جلوس میں تھے. مسجد کا طواف کرایا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتار دیا. اس کے بعد ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک برتن میں پانی منگوایا، کچھ دعائیں دم کی اور اسے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر، سینے اور بازو پر چھڑکا اور بارگاہ اقدس میں عرض کی کہ بار الہی، انہیں اور ان کی اولاد کو شیطان رجیم سے تیری پناہ میں دیتا. اس کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، دیکھو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے جا سوال نہ کرنا. یہ دنیا میں سب سے اعلیٰ اور افضل لیکن دولت مند نہیں ہے. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کوئی ایسی بات نہ کرنا کہ اسے ملال ہو. تذکرۃ الحوائس سبت ابن جوزی کے صفحہ 365 میں ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی، ان کے گھر میں ایک چمڑا تھا. رات کو بچھاتے تھے اور دن میں اس پر اونٹ کو چارہ دیا کرتے تھے. شوہر کے گھر جانے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس نظام زندگی کا نمونہ پیش کیا ہے وہ طبقہ نسواں کے لیے ایک مثالی حیثیت رکھتا ہے. آپ گھر کا تمام کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی. جھاڑو دینا، کھانا پکانا، چرخہ کاٹنا، چکی پیسنا اور بچوں کی تربیت کرنا، سب کام اور اکیلی سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم. لیکن نہ کبھی تیوری پر بل آئے اور نہ کبھی شوہر سے اپنے لیے مددگار خادمہ کی فرمائش کی. پھر جب 7 ہجری میں پیغمبر خدا نے ایک خادمہ عطا کی جو فضا کے نام سے مشہور ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق سیدہ فاطمہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضا کے ساتھ ایک کنیز کا سا نہیں بلکہ ایک عزیز رفیق کار جیسا برتاؤ کیا کرتی اور ایک دن گھر کا کام خود کرتی تھی اور ایک دن فضا سے کام لیتی اور اس طرح خادمہ کو خادمہ نہ ہونے کا تصور پیدا نہ ہونے دیتی. دراصل یہ مساوات محمدی کی اعلیٰ مثال ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کی معراج پردہ داری کو بتایا ہے اور خود بھی ہمیشہ اس پر عامل رہی ہے، اور اتنی سختی کے ساتھ کہ مسجد رسول سے بالکل متصل قیام رکھنے اور مسجد کے اندر گھر کا دروازہ ہونے کے باوجود کبھی اپنے والد بزرگ گوار کے پیچھے نماز جماعت میں شرکت یا آپ کے موز کے سننے کے لیے مسجد میں تشریف نہ لائیں. ایک مرتبہ پیغمبر نے ممبر پر یہ سوال پیش فرما دیا کہ عورت کے رسول کے سامنے یہ جواب پیش ہوا تو آپ نے فرمایا، کیوں نہ ہو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
میرا ہی ایک جز ہے۔ دنیائے اسلام کے قدیم مورخ ابن قطبیہ کا بیان ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سرور کائنات کی وفات کے بعد صرف 75 دن زندہ رہ علامہ بہائی کا جامعہ عباسی صفحہ 79 میں بیان ہے کہ 100 دن کے بعد انتقال ہوا ہے۔ آپ کی تاریخ وفات یوم شنبہ 3 جمادی الثانی 11 ہجری ہے۔ آپ کے واقعہ وفات کے متعلق حضرت ابن عباس صحابی رسول کا بیان ہے کہ جب فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت قریب آیا تو نہ معصومہ کو بخار آیا اور نہ درد سر عارض ہو، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پکڑے اور دونوں کو لے کر قبر رسول پر گئی اور قبر و منبر کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھی، پھر دونوں کو اپنے سینہ سے لگایا اور فرمایا، اے میرے بچوں، تم دونوں ایک ساتھ اپنے وہاں سے گھر آئے اور ان حضرت کی چادر اٹھائی، غسل کر کے حضرت کا بچا ہوا کفن یا لباس پہنا۔ بعد ازاں زوجہ حضرت جعفر طیارہ اسما کو آواز دی۔ اسما نے عرض کی، بی بی حاضر ہوتی ہوں۔ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسما تم مجھ سے الگ نہ ہونا، میں ایک ساتھ اس میں لیٹنا چاہتی ہوں۔ جب ایک ساتھ گزر جائے اور میں باہر نہ نکلوں تو مجھ کو 3 آوازیں دے دینا، اگر میں جواب دوں تو اندر چلی آنا، ورنہ سمجھ لینا کہ میں رسول خدا سے ملحق ہو چکی ہوں۔ بعد ازاں رسول خدا کی جگہ پر کھڑی ہوئی اور 2 رکعت نماز پڑھی، پھر لیٹ گئی اور اپنا منہ چادر سے ڈانپ لیا۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ سیدہ نے سجدہ ہی میں وفات پائی۔ الغرض جب ایک ساتھ گزری تو اسما نے جناب سیدہ کو آواز دی، اے حسن و حسین، اے رسول کی دختر، مگر کچھ جواب نہ ملا۔ تب اسما نے اس حجرہ میں داخل ہوئی، کیا دیکھتی ہیں کہ وہ معصومہ رخلت کر چکی ہے۔ اسما نے اپنا گریبان پھاڑ لیا اور گھر سے باہر نکل پڑی۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ پہنچے، پوچھا، اماں اسما، ہماری اماں کہاں ہے؟ عرض کی، حجرہ میں ہے۔ شہزادے حجرے میں پہنچے تو دیکھا کہ مادر گرامی انتقال فرما چکی ہیں۔ شہزادے روتے پٹتے مسجد میں پہنچے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی۔ آپ صدمہ سے بحال ہو گئے۔ شہادتین کے بعد وصیت پر عمل کا حوالہ تھا اور تاکید تھی کہ مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا، خنوط کرنا، کفن پہنانا، رات کے وقت دفن کرنا۔ اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ میں تمہیں خدا کے سپرد کرتی ہوں اور اپنی تمام اولادوں سادات کو سلام کرتی ہوں جو قیامت تک پیدا ہوں گی۔ جب رات ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھی اور بنابر روایت مشہور جنت البقیع میں لے جا کر دفن کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کو منبر رسول اور قبر رسول کے درمیان دفن کیا گیا۔ خطبہ مقاتل میں ہے کہ غسل کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پشتہ بازوئے فاطمہ پر درہ عمری کا نشان دیکھا تھا اور چیخ مار کر روئے تھے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کے وقت دفن کر دیا۔ غسل و کفن کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اولاد اور اپنے اعزاء سمیت جنازہ لے کر روانہ ہوئے۔ بخار النوار کتاب الفتن میں ہے کہ راستہ دیکھنے کے لیے ایک شمع ساتھ تھی اور حضرت زینب جو کافی کم سن تھی، سیاہ لباس میں لپٹی ہوئی اس سایہ میں چل رہی تھی جو شمع کی وجہ سے تابوت کے نیچے زمین پر پڑ رہا تھا۔ مودۃ القرابہ صفحہ نمبر 129 میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنت البقیع میں پہنچے تو ایک سمت سے آواز آئی اور خودی خدائی قبر نمایاں ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی قبر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاشیں متأخر دفن کی اور اس طرح زمین برابر کر دی کہ نشان قبر معلوم نہ ہو سکے۔ کتاب المنت الاعمال شیخ عباس کمی صفحہ 139 میں ہے کہ جب جناب سیدہ کی لاش قبر میں اتار دی گئی تو رسول خدا کے ہاتھوں کی مانند 2 ہاتھ برآمد ہوئے اور انہوں نے جس میں متأخر سیدہ کو سنبھال لیا۔ دلائل امامہ میں ہے چونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بے ادبی کا اندیشہ تھا، اس لیے 40 قبریں بنائی گئی۔
مناقب ابن شہر اشوب میں ہے کہ 40 قبریں اس لیے بنائی تھی کہ صحیح قبر معلوم نہ ہو سکے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستانے والا قبر پر بھی نماز نہ پڑھ سکے، ورنہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیت ہوگی۔ اس کے باوجود لوگوں نے قبر کھود کر نماز جنازہ پڑھنے کی سعی کی، جس کے رد عمل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلواریں لے کر زرد لباس پہنے ہوئے قبر پر جا